اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج انشاءاللہ احادیث مبارکہ سے مختصر سوالات جو انتہائی اہم اور ضروری سمجھیں کہ یہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو ان کو توجہ کے ساتھ سننا ہے اور ان کو سمجھنا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ شکر پر ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ شکر کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، یعنی جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ تو یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا، اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو شکر کے بارے میں اگر حدیث پاک آ جائے تو آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حدیث کے مطابق لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے فائدے، یہ فوائد فائدہ کی جمع ہے، تو فائدے لکھنے ہیں کہ شکریہ ادا کرنے کے۔ اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، رب خوش ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ شکر سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، شکر کرنے سے تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کا تکبر بھی ختم ہوتا ہے اور اس سے عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ کسی مجبور، معذور اور مظلوم کو دیکھ کر رحم آ جانا۔ یہ دیکھیں انسانی فطرت ہوتی ہے کہ کسی کو کے اوپر ظلم ہوتا دیکھے، کوئی بندہ پریشان حال ہو تو اس دل کے اندر رحم آئے۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے کہ جس دل کے اندر رحم پیدا ہو جائے، تو یہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو سوال نمبر 4 ہے کہ جو شخص خود سیر ہو کے کھا لے اور سو جائے مگر اس کا ہمسایہ بھوکا ہو تو اس کے بارے میں حضور نے حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اس کا جواب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ یعنی پوری حدیث ہے اس طرح ہے کہ جو خود سیر ہو کے کھائے اور سو جائے مگر اس کا ہمسایہ بھوکا ہو تو حضور نے فرمایا وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ یعنی اتنی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اب دیکھیں ہمسائے کے بارے میں اور کتنی حدیث مبارکہ ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ہمسائے کے حقوق سے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فرمایا؟ تو جبرائیل نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے ہمسائے کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں اس قدر بار بار وصیت کی کہ مجھے خیال آیا کہ شاید اللہ ہمسائے کو وارث بنا دے، یعنی وراثت کے اندر اس کو حصہ ملے۔ اتنی بار بار تاکید کی گئی۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ سوال نمبر 6، اسلام میں ہمسائے کے 2 حقوق بیان کریں۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ ہمسایہ اگر ضرورت مند ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ دوسرا، ہمسائے کے غم اور خوشی میں شریک ہو تو ہمسایوں کا خبر گیری کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ ہمیں اسلام کی بڑی سخت تاکیدیں ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے کہ دولت مندوں کی معاشرتی ذمہ داری کیا ہے؟ لیکن معاشرتی اکثر یہ پیپر میں سوال اس طرح کا آتا ہے کہ معاشرے میں، چونکہ ہم سب معاشرے میں رہتے ہیں تو معاشرے میں انسان آپس میں جو مشترکہ معاملات ہوتے ہیں، مل کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ رہتا ہے، تو ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ تو دولت مندوں کی معاشرتی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ضرورت مندوں کا خیال رکھنا، ایک ضرورت مندوں کی امداد کرنا۔ پھر سوال نمبر 8 ہے کہ بڑوں کے حقوق کے بارے میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ یعنی اس حدیث پاک میں چھوٹوں کے حقوق بھی بتائے اور بڑوں کے بھی، کیونکہ جو سوال یہ ہے کہ بڑوں کے حقوق ہے تو اس کا جواب پوری حدیث پاک لکھ دیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور بڑوں کا احترام نہیں کیا یا وہ نہیں کرتا، وہ حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ سوال نمبر 9 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کامل مومن ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کامل، مکمل مومن، پورا جسے کہتے ہیں نا صحیح پکا مسلمان، تو وہ حضور نے حدیث میں بیان فرمایا کہ جو ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، جو ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے وہ کامل مومن ہے۔ سوال نمبر 10 ہے کہ سلام کرنا اور اس کا جواب دینا کیسا فعل ہے؟ یاد رکھیں عزیز طلباء، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی سلام کرے نا تو لازمی اس کا جواب دینا چاہیے، اگر نہیں تو پھر انسان گناہگار ہوتا ہے، کیونکہ سلام کرنا تو سنت ہے اور جواب دینا اس واجب ضروری ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے کہ حدیث کے مطابق کن لوگوں کو افضل کہا گیا ہے؟ جو سلام میں پہل کرتے ہیں نا حدیث میں وہ افضل ہیں۔ پھر سوال نمبر 12 ہے کہ سلام کے 2 فائدے لکھیں۔ اس کا جواب ہے کہ سلام دینے سے سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ کی رضا ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے، اور پھر جناب سلام دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ سلام چونکہ ایک دعا ہے
اور سلام دینے والوں کو حدیث میں کہا گیا افضل، یعنی سلام میں حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ پہل کرتا ہے وہ افضل ہے۔ اور انتہائی عام سوال یہ اکثر پیپر میں آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کس مقام پر دیا؟ دیکھیں اس کو حجت الوداع بھی پڑھتے ہیں اور حجت الوداع۔ حجت مطلب ہے حج وداع یعنی الوداعی حج، اور حجت کا مطلب دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ کس مقام پر حضور نے آخری خطبہ حج دیا؟ تو یہ میدان عرفات، یعنی میدان عرفات وہ مقام ہے جہاں حج کے موقع پر وہاں خطبہ جو ہے نا وہ امام دیتے ہیں، تو امام کا خطبہ سنا جاتا ہے۔ تو وقوف عرفہ یہ ارکان حج میں سے ایک انتہائی سب سے یوں سمجھنا عام جو فرض ہے اور ضروری رکن ہے وہ وقوف عرفہ ہے، تو وہاں پہ خطبہ حجت الوداع حضور نے دیا۔ سوال نمبر 14 ہے کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکریم انسانیت، تکریم کا مطلب ہوتا ہے عزت، یعنی انسانیت کی عزت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیں اللہ نے انسان کو بڑی عزت سے نوازا، اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا سن لو تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں یعنی عزتیں ہمیشہ کے لیے اسی طرح قابل احترام ہے، یعنی اس طرح قابل احترام ہے جس طرح یہ شہر، یہ مہینہ اور یہ دن قابل احترام ہے، یعنی جس طرح شہر مکہ کی اور اس مہینے کی، حج کے مہینے کی اور وہ اس دن کی کا احترام ہے، اسی طرح تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ سوال نمبر 15 ہے واصلہ بن اسقا، یہ اکثر پیپر میں آ جاتا ہے، یہ کون تھے؟ کیونکہ ایم سی کیوز میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ سوالات جو میں یہاں پہ لکھے ہیں تو یہ آپ کو ایم سی کیوز میں بھی کام آئیں گے اور مختصر سوالات میں بھی، اور لانگ میں بھی کام آگے اگر وہ دیکھیں نا کوئی بھی سوال آ جاتا ہے جب ہم مضامین پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی سمجھ لگ جائے گی کہ جب ایک چیز کے متعلق مختلف سوالات ذہن میں ہوں تو بندہ اس کے بارے میں لانگ سوال بھی لکھ سکتا ہے، تو مکمل قسم کے پیپر کی تیاری یہاں سے آپ کو مل سکتی ہے۔ تو یہ سوال ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے کہ واصلہ بن اسقا کون ہے؟ صحابی ہیں، تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں، وہ چار میں سے ایک کو ہے، وہ کیس یہ صحابی رسول ہے، اس کے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے۔ بلکہ بورڈ کے پیپر میں وہ ببل شیٹ ملتی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے اگر اے ہے، بی ہے، سی ہے تو اس کے اندر آپ نے گول دائرہ لگانا ہوتا ہے۔ عصبیت کیا ہے؟ تو یہ سوال 16 ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے، اکثر پیپر میں آ جاتا ہے حدیث، یہ واصلہ بن اسقا کی حدیث کے اندر بھی عصبیت کا ذکر ہے کہ ظلم کرنے میں اپنی قوم کی مدد کرنا، یعنی اپنے لوگوں کا ساتھ دینا ظلم میں، تو یہ عصبیت کہلاتا ہے۔ عصبیت کے بارے میں کس صحابی نے حضور سے سوال کیا تھا؟ تو یہ واصلہ بن اسقا ہی صحابی ہیں، انہوں نے حضور سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ مل عصبیہ، اے اللہ کے نبی عصبیت کیا ہے؟ تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ تیرا اپنی ظلم میں اپنی قوم کے ساتھ کیا کرنا، ان کی مدد کرنا۔ تو آگے سوال نمبر 18 ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں عصبیت کا خاتمہ کیسے؟ دیکھیں نا عصبیت ایک عام پائی جاتی ہے کہ انسان اپنوں کا ساتھ دیتا ہے اور چاہے وہ ظلم ہی کیوں نہ کر رہا ہوں، تو اس معاملے میں ہمیں معاشرے میں عصبیت کا خاتمہ کس طرح کیسے کر سکتی ہیں؟ عدل سے، تو عدل و انصاف کے اوپر، یعنی عدل و انصاف کا انسان ساتھ دے، چاہے جتنا قریبی بھی ہو لیکن انسان حق کا ساتھ دے۔ دوسرا یہ ہے کہ ظلم کی مخالفت کرے، تو اس طرح ہم عصبیت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 19 ہے کہ گدھا گری کے متعلق حدیث کا ترجمہ، یہ بعض بچے نا اس کو گدھا گری پڑھتے ہیں، تو یہ اصل لفظ ہے گدھا گری۔ گدھا گری کا مطلب ہوتا ہے بھیک مانگنا، جس طرح عموماً جو ہے نا وہ لوگ گھر گھر جا کے بھیک مانگتے ہیں یا سڑکوں چوراہوں پہ، تو اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی ذات کے لیے ایک مرتبہ سوال کا دروازہ کھولا، اللہ اس کے لیے فقر و احتیاج کا دروازہ، احتیاج کا مطلب ضرورت، یعنی اس کی ضروریات پھر پوری نہیں ہوتی، اس کے لیے مسائل آئے دن نئے نئے بنے رہتے ہیں، تو جو اپنی ذات کے لیے ایک مرتبہ سوال کا دروازہ کو اس لیے کہتے ہیں نا کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے، یعنی جو انسان کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، اس کے اندر اگر انسان نے وہ کرنے ہیں تو پھر کفایت شاری کے ساتھ اگر معاملات کرے گا تو پھر جو ہے نا وہ اس کے، تو ویسے بھی سوال سے بھی انسان کو بچ جائے گا اور بہت سے معاملات اس کے بہتر ہو جائے۔ تو گداگری ایک پیشہ ہوتا ہے، تو ایک ضرورت کے تحت تو ایک مسلمان دوسرے سے ہیلپ لے سکتا ہے اور سارے معاملات کر سکتا ہے، لیکن جو بطور پیشہ یہ انسان اس کو اپنا لینا تو یہ مناسب نہیں ہے، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آگے سوال نمبر 20 ہے کہ بھیک مانگنے کے دو نقصانات،
لیکن یہ بڑا عام سوال ہے، یہ اکثر بورڈ کے پیپر میں آ جاتا ہے کہ بھیک مانگنے کے ایک تو یہ ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، دوسرا بھیک مانگنے سے عزت برباد ہو جاتی ہے، پھر اللہ تنگی اور افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے، بھیک مانگنے والا پھر محنت بھی نہیں کرتا، کم ہمت ہو جاتا ہے، انسان خود اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ تو یعنی اس کے بہت سے دو ہی پیپر میں آئیں گے، چونکہ یہ 2 نمبر کا سوال ہوتا ہے مختصر، تو بہرحال آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھیک مانگنے کے نقصانات، یہ بہت ضروری سوال اکثر پیپر میں آتا ہے۔ اسی کے متعلقہ ہی سوال ہے کہ اپنی ضرورت خود پورا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان محنتی بن جاتا ہے، سوجھ بوجھ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اپنی ضرورت خود پوری کرنے کا انسان کے اندر اگر جذبہ پیدا ہو جائے تو اس میں بہت سے فوائد ہوتے ہیں۔ حدیث کی روح سے سعادت مند کون ہے؟ دیکھیں جی، آپ کو وہ یاد آ گئی ہوگی حدیث ہے السعید من وعظ بغیرہ، کہ جو سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرتا ہے۔ تو حاصل دوسروں کے سے سبق لینا وہ اصل ساتھ، دیکھیں نا، انسان دیکھتا ہے کہ ایک بندہ ون ویلنگ کر رہا تھا، وہ گرا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اسے لگی ہیں، اب وہ اس نے سبق لیا کہ اب دوبارہ میں ون ویلنگ نہیں کروں گا، ایسا کوئی جناب کرتب نہ دکھاؤں گا جس سے نقصان ہو۔ تو یہ اسی طرح زندگی کے اور معاملات کے اندر انسان ہے سبق حاصل کرتا ہے دوسروں سے، تو وہی بندہ سعادت مند ہے۔ پھر سوال نمبر 23 ہے، قرآن کی آیت ہے فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے اے بصیرت والو، یا اولی الابصار کا مطلب ابصار بصیرت والو، فَاعْتَبِرُوا کا مطلب ہے عبرت حاصل کرو۔ سوال نمبر 24 ہے کہ حدیث کی روح سے کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ یہ بڑی سمجھنے والی حدیث پاک اکثر پیپر میں آ جاتی ہے کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ سوال نمبر 25 ہے کہ تکبر کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تکبر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو انسان حقیر جاننا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تو اپنے آپ کو انسان بڑا سمجھے، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھے، تو یہ تکبر ہوتا ہے، اس سے ہمیں منع کیا گیا۔ اور عزیز طلبہ ایک بات یاد رکھیں، اچھا لباس پہننا اور اچھی جو ہے نا وہ چپل پہننا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہوتا ہے کہ انسان حق کا انکار کرے اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھے۔ تکبر کے نقصانات سوال ہے کہ لکھیں۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ کو سب سے زیادہ تکبر جی ناپسند ہے۔ دوسرا یہ شیطان کا سب سے پہلا تکبر شیطان نے کیا۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اسے حکم دیا تو اس نے انکار، آبا، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ پھر تکبر سے معاشرے میں فساد بھی پیدا ہوتا ہے، گویا تکبر معاشرے میں فساد کی جڑ ہے۔ اب دیکھیں سوال پھر وہی آ گیا کہ تکبر کی بنیاد کس نے رکھی؟ تو اس کا جواب ہے شیطان نے۔ سوال نمبر 28 ہے، شیطان نے تکبر کی بنیاد کس طرح رکھی؟ تو پہلے میں نے بتا دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر جب اسے اللہ نے پوچھا کہ بھائی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ حسد کی تعریف کریں۔ حسد سے مراد دوسروں کے بارے میں برا چاہنا، لیکن انسان دوسروں کے بارے میں برا سوچے، یعنی دوسروں کو جو ملا ہے نا وہ سوچے کہ اس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، یعنی اتنا یہ بڑا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی نیکیاں ختم کرتی ہے۔ تو حسد کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ جس طرح آگ لکڑی کو ساری کھا بھی جاتی ہے نا، ایسی نیکیاں انسان کی قیامت والے دن بندہ دیکھا یار میری نیکیاں کدھر گئی ہیں، تو اسے کہا کہ بھائی تم جو حسد کرتے رہے ہو نا، یہ تمہاری نیکیاں ختم ہو گئی۔ حسد کے نقصانات، تو حسد سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ پھر حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جس طرح آگ لکڑی کو۔ حسد سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یعنی بہت سے مسائل ہے، فتنہ فساد، جو سمجھیں گے بہت سے مسئلے مسائل جنم لیتے ہیں۔ سوال نمبر 32 ہے، اللہ نے آل ابراہیم کو کون سے 2 بڑے نام دیے؟ تو اس کا جواب ہے حکمت اور بادشاہ۔ یہ آل ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ سوال نمبر 33 ہے کہ حدیث کے مطابق مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، مسلمان میں حضور نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو حقیقی معنی میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان ہیں محفوظ نہیں۔ سوال نمبر 34 کا ہے حقوق العباد کے بارے میں حدیث۔ دیکھیں وہی حدیث ہے، یہ بھی بندوں کے بارے میں ہی ہے نا، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ 35 سوال ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کوئی 2 فرائض لکھے۔ بہت سے فرائض ہیں،
کہ اس پر ظلم نہ کرے، یہ بھی اس کے اوپر ہے کہ اس کو حقیر نہ جانے، اپنے سے کم تر نہ سمجھے، اپنے بھائی کی غیبت نہ کرے، مسلمان بھائی کی اگر اس کو مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد کرے۔ سوال نمبر 36 ہے کہ ظلم کے 2 معاشرتی نقصانات۔ تو ظلم کے بہت سے نقصان ہیں، تو آپ لکھیں ظلم کی وجہ سے انصاف نہیں ملتا، سب سے پہلی چیز ہے، اور ظلم سے فساد ہوتا ہے۔ سوال نمبر 37 ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد کی مثال کیا ہے؟ یہ انتہائی خوبصورت انداز میں حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، عضو کی طرح ہے، کہ جس طرح دیکھیں نا ایک جسم کے حصے میں اگر تکلیف ہو تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، تو اس طرح کہا گیا کہ المسلموں مسلمان کیا ہیں؟ عضو ہے، جسم کی طرح۔ تو مومنوں کی مثال حدیث میں کس چیز سے دی گئی ہے؟ مومنوں کی مثال جسم انسانی سے دی گئی ہے کہ مومن ایک جسم کی طرح، جس کہ ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 سوالات وہ مضامین کے میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں، تو بہرحال ان کے بارے میں انشاءاللہ نا یہ مضامین الگ سے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بارے میں یہ سوال ہے کہ 39 توحید کے بارے میں حدیث لکھیں تو حضور نے ارشاد فرمایا توحید طاعات کی جڑ ہے، طاعت تا سے ہے فرما برداری، تو یہ اس کی بنیاد روٹ ہے، یہ یاد رکھیں۔ سوال نمبر 40 ہے کہ ظلم عظیم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں شرک، الشرک و ظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ عموماً سوال پیپر میں آ جاتا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، کہ اللہ اپنی ذات اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ میں نے لکھا کہ الحمدللہ اسلامیات اختیاری 10th کلاس کی احادیث میں سے مختصر سوالات آج مکمل۔ 22 شعبان المعظم ہے 1446 ہجری، 22 فروری 2025 بروز ہفتہ، تو یہ وقت تھا جس وقت مکمل ہوئے۔ تو اللہ پاک جو پڑھیں اللہ ان کو بھی علم نافع عطا فرمائے، اور اللہ پاک مجھے بھی اجر